اللہ رب العزت کا بے حد اور بے قیاس شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد آج کا یہ دن جس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی جتنی بھی برکات ہیں، فضیلتیں ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے جسم و جان ایمان کے اندر شامل حال فرمائے۔ عید لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز بار بار لوٹ کے آئے، یہ عید کا لغوی معنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کس انداز سے لیا جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے کہ وہ چیز جو بار بار لوٹ کے آئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو خوشی ہے یہ ہمیشہ جب تک یہ زمین و آسمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ اس کو اپناتے اور مناتے رہیں گے۔ یہ ہر سال لوٹ کے آتی ہے۔ اور فطر ہم تو چھوٹی عید کہتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر عید الفطر یعنی کہ وہ چیز جو لوٹ کے آتی ہے، فطر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ جیسے ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں، شام کو جب کھولتے ہیں تو اسے افطار کہا جاتا ہے۔ تو وہ 12-13 گھنٹے کا جو روزہ ہے اس کو کھولنے کے بعد پانی پیا، کھانا کھایا، تو اس پانی پینے کو اور کھانا کھانے کو افطار کہا جاتا ہے۔ اور پورا مہینہ جو ہم نے روزے رکھے 29 یا 30 دن رکھنے کے بعد عید کا جو دن ہے اس کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے کہ آج کا دن جو ہے اس نے جو سلسلہ پورے مہینے سے چل رہا تھا، اس سارے کے سارے مہینے کے جو سلسلے تھے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، یہ جو ایک مہینہ بھوکے رہے، آج کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سب کو رخصت اور دعوت کے طور پر آج کا دن رکھا کہ آج کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کروا کے پورے مہینے کے روزوں کا افطار کروایا جا رہا۔ اور آج کے دن کے اندر اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو آپ نے ایک مہینے رکھا وہ عبادت تھا، لیکن آج کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ دیکھیں، وہی چیز جو ایک دن قبل عبادت تھی تو آج کے دن اس چیز کو حرام کر دیا گیا کہ عید الفطر کے دن جو فرائض کا سلسلہ تھا، فرض جو روزے تھے وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو آج کا دن منع کر دیا گیا کہ عید کا دن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں جو خاص بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اعتکاف میں رہے، دیگر عبادات کی شہادت حاصل کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آج کا یہ دن جو ہے یہ مہمان نوازی کا ہے، انعام کا ہے۔ گویا کہ آج کے دن جو میزبان ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کے دن اگر انسان ایک دوسرے کو کھلائے پلائے تو گویا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تصور کے ساتھ کہ یہ میرا کھلانا جو ہے اس بندے کو جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ یہ سمجھے، یعنی کہ وہ اس چیز کو منع نہ کرے۔ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سب کے حال پر رحم فرمائے، کہ وہ عید والے دن بھی اپنے سگے بھائی کی طرف سے کوئی چیز اگر کھانے کے لیے دی جائے یا سلام دیا جائے یا اس طرح کی اور کئی لوازمات اگر کیے جائیں تو وہ اتنے دل سے دکھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ آج کے دن بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے آج کا یہ دینا گویا اس طرح ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یہ دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا کوئی بھی اس میں اخلاق کا مظاہرہ اس سے ہو رہا ہے، تو گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی مہمان نوازی کی جا رہی۔
تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اہل ایمان کے لیے یہ خوشی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے اور میرے امتی اور خاص جو امتی اہل ایمان ہیں ان کے لیے سال کے اندر یہ 2 دن رکھے ہیں، خوشی کے دن ہیں کہ جس کے اندر آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، ہے جی، شریعت کے اندر، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جو غیر مذاہب ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی تہذیب سے ہٹ کر حدود کے دائرے کے اندر رہ کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، جو حدود کا دائرہ ہے۔ اسی لیے کہ جو شریعت کا طریقہ ہے، دیکھیں آج خوشی کا دن ہے تو اس خوشی کا آغاز بھی عبادت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس میں ہم خطبہ سنتے ہیں، 2 رکعت ہم نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان کے اندر اتنی محنت کی ہے، چاہے اپنی استطاعت کے مطابق جیسی بھی ٹوٹی پوٹی جیسی بھی تھی وہ ہم نے کی ہے، تو ہمیں اس بات پہ کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں، ہم پھر بھی تیرے سامنے سجدہ ریز ہو کر استغفار کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لا کر یا اللہ ہم عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے۔ تو آج کا یہ دن یہ اسی لیے رکھا گیا ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، غیر مذاہب، غیر مسلم جو ہے ان کے تہواروں کو، ان کے میلوں کو، ان کے اس شغل کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر صحابہ سے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے تہوار ہیں، اللہ نے تمہارے لیے عید الفطر یعنی کہ چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ بڑی عید یہ 2 دن رکھے ہیں، آپ اس کے اندر خوشی منائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، گھومنے کے لیے جائیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے غیر مسلم کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اسلام کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ رب جس نے اپنے بارے میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بھلا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اس کو آپ بنیاد بنا کر ذہن میں رکھ کر کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں بھلا مجھ سے زیادہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بھلا تمہارے اللہ سے زیادہ، تمہارے رب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ رب کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے کوئی بھی مرد ہے چاہے عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط بھی لگائی کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، اور کوئی بھی وہ اچھا عمل کرے، کوئی بھی وہ نیکی کا کام جس کا شریعت نے حکم دیا، اگر کوئی بھی مومن مرد اور عورت وہ نیک عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو پاکیزہ بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا اجر اور صلہ دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی بھی مرد اور عورت اگر مومن ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی اچھا عمل کرے تو اس کا اثر دنیا کے اندر ہوتا ہے، اجر آخرت کے اندر ملے گا، اور کوئی بھی اگر برا کام، کوئی گناہ کا کام کوئی بھی مومن مرد یا عورت دنیا کے اندر وہ کریں گے تو اس کا اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور آخرت کے اندر اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی کہ ایک چیز ہے اثر اور ایک چیز ہے اجر۔ اثر دنیا کے اندر نظر آتا ہے،
یہ قرآن نے بتایا، احادیث کے اندر آیا، اور تجربے بھی بتاتے ہیں۔ اور اجر جو ہے یہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر عطا کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یہ جو نماز ہے نا یہ فحاشی، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے رکتا ہے تو یہ اثر جو ہے، نماز انسان دنیا کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ نماز بندے کو بے حیائی سے، فحاشی سے، برائی سے روکتی ہے، تو یہ اثر دنیا کے اندر ہوا یا آخرت کے اندر ہوگا؟ دنیا کے اندر ہوگا، کیونکہ برائی سے بچنا، فحاشی سے بچنا یہ دنیا کے اندر ہے۔ تو گویا کسی بھی نیکی کا، نیک عمل کا اجر جو ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بے حیائی اور فحاشی سے یہ چیز روکتی ہے۔ ایک شخص نے ایک جگہ پہ بیان ہوا تو بعد میں ملا، کہنے لگا جی حضرت بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ مجھے بے حیائی سے اور فحاشی سے روک پانے نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی میری ذاتی بات تو ہے نہیں، یہ تو اس نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جواب مجھے یہ دیں گے کہ بھائی ہماری نمازیں ہی ایسی ہیں، ہے جی ہمارے سجدے ہی بیکار ہیں۔ وہ یہ ہر آدمی نہیں سوچتا کہ ہماری نمازیں اس جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی، ہم سب کی نمازیں اگر سنت کے مطابق ہم پاک، صاف، پاکیزہ ہو کر ادا کرتے ہیں، وہ ہماری چاہے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی نمازیں ہیں وہ ہمیں بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ اس چیز سے نکل آئے، ہماری نیت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بس ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری نیت اچھی ہو، ظاہری جو اعمال ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی فریضہ ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہو۔ تو میں نے اسے یہ بات کہی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو، میں نے کہا کہ ابھی آپ نے نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز کے دوران جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ وضو کر کے آئے، آپ نے نماز پڑھی، پہلی رکعت کے اندر نعوذ باللہ آپ نے کوئی فحاشی، کوئی بے حیائی، کوئی عریانی، کوئی بری بات کی ہے؟ کہنے لگا استغفر اللہ، کیسے؟ میں نے کہا دوسری رکعت کے اندر، تیسری میں، چوتھی میں کچھ کیا؟ اس نے کہا نہیں نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جتنے وقت کے اندر تو نے نماز پڑھی ہے جی، تو نماز کی فکر کے اندر لگا رہا، تو نے وضو کیا، مسجد کے اندر آیا ہے جی، تو نے آ کر باجماعت نماز ادا کی یا انفرادی طور پر ادا کی، جتنی دیر تو نماز کی حالت کے اندر رہا، نماز کی فکر کے اندر رہا، اتنی دیر اس نماز نے تجھے یہ پریکٹس دی ہے کہ تو بری باتوں سے بچ سکتا ہے۔ اس نماز نے تجھے بے حیائی سے روکے رکھا۔ تو یہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ یہ نماز بندے کو بے حیائی سے، فحاشی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں، کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا بھی اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اجر تو اللہ آخرت کے اندر دے گا، ضرور دے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کے اثرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرے گا
تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر یہ اثر ظاہر کریں گے، ضرور بالضرور یہ ہوتا ہے۔ اجر تو چاہے 10 نیکیاں ملے، 10 گنا بڑھا کے ملے، 70 گنا بڑھا کے ملے، 700 گنا بڑھا کے ملے، وہ اجر اللہ آخرت کے اندر دے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کے اثرات یہ ہوں گے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، سود کو ہم گھٹاتے ہیں، دیکھنے کے اندر اسے لگتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو نحوست ہوتی ہے اس کو وہ نظر نہیں آتا، در حقیقت وہ گڑ رہا ہوتا اس کا مال۔ لیکن صدقات جو ہے یہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر اس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اب دیکھیے ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھے، اللہ رب العزت نے جو نتیجہ، جو اثر روزوں کا بیان کیا وہ بھی دنیا کے اندر ظاہر ہوا، میں اور آپ سب نے دیکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اثرات کیا ہے دنیا کے اندر، کہ وہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم سب نے یہ مشاہدہ کیا کہ بالکل تنہائی کے اندر، بند کمرے کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں ہمارے سامنے حلال کھانا موجود، حلال پانی موجود ہے جی، حلال دیگر نعمتیں موجود رہیں، لیکن ہم نے تنہائی کے اندر بھی بالکل کسی بھی حلال چیز کو اپنے منہ کے اندر ہم نہیں لے کے گئے۔ یہ ہے کہ روزے نے ہمارے اندر یہ تقوی پیدا کر دیا، یہ ہم رک گئے اللہ کے حکم کے آگے، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر روزے کے اثرات بھی یہ ظاہر ہوئے، تو آخرت کے اندر تو اس کا اجر وہ اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا اور اس کا جو صلہ ہے وہ میں اللہ خود عطا کروں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور دوسری بات فرمایا للصائم فرحتان، کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو دنیا کے اندر، میں نے کہا نا کہ دنیا میں اثر ظاہر ہوتا ہے، اب اس حدیث کے اندر وہ اثر کیا ہے کہ روزے دار کو ایک افطار کے وقت جب وہ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتا ہے تو اس کو وہ فرحت، وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے حلال نعمتوں کو روک لیا تھا۔ تو ویسے ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ ہر چیز مل رہی ہے، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اللہ نے جب ہم سے ان نعمتوں کو روک لیا ہے جی، ان حلال نعمتوں کو روکے رکھا، 12-13 گھنٹے ہم رکے رہے، جب دوبارہ ان کو استعمال کرنے کا موقع ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پانی پیے گا تو وہ خوشی ہوگی، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے جو روزہ دار ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کون سی فرحت اور مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری خوشی آخرت کے اندر اجر کے طور پر، یعنی کہ جو خوشی ہوگی فرحت عند لقاء ربہ، کہ جب روزے دار اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کرے گا اس وقت اس کو دوسری خوشی ہوگی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی خوشی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اور وہ بھی بالخاص روزے دار جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے کہا کہ اثرات ہوتے جب والدین کسی چیز کو، اچھائی کو اپناتے ہیں تو وہ چیزیں پھر اس کی اولاد کے اندر، اس کی نسلوں کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو، جو انسان بچپن کے اندر اس کا ماحول اچھائی کا ہوتا ہے، نیکی کا ہوتا ہے، تو جوانی کے اندر اس کے اثرات اچھائی کے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو جوانی کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے، دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کے اثرات بڑھاپے کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ زندگی کے اندر
نیک اعمال کو، اچھے اخلاق کو، اطوار کو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر اپنائے رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی نسلوں کے اندر وہ اچھائیاں جا کر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کو مسجد یا مدرسے کے اندر بھیجا استاد کے پاس، تو استادوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کو الف با تا سا پڑھانے لگے تو وہ بڑا اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے۔ استادوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کوئی سورت وغیرہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر کوئی آتی ہے؟ وہ کہنے لگا قاری صاحب مجھے 15 سپارے یاد ہیں زبانی۔ انہوں نے کہا کہ تجھے تو الف با نہیں آ رہا، تجھے میں الف با پڑھا رہا ہوں، یہ تو پڑھ نہیں پا رہا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 15 سپارے آتے ہیں۔ اس کی والدہ کو بلایا، گھر والوں کو بلایا اور پوچھا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں نے اسے الف با تو نہیں پڑھایا، لیکن یہ تھا کہ میں نے 15 سپارے حفظ کیے ہوئے۔ جب میں اس کو لوری دیا کرتی تھی، جب اس کو میں سنایا کرتی تھی، اٹھایا کرتی تھی، یہ روتا تھا، میں اسے جب لوری دیتی تو اور کچھ تو تھا نہیں، میں قرآن کی تلاوت کر دیا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی وہ قرآن پاک یاد کروا دیا۔ اب یہاں پر کوئی یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب اتنی بڑی باتیں نہ کریں، ہاں جی یہ کہانیاں ہیں۔ پتہ ہے آج ایسی باتوں کو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا کہانیاں کرواتے ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جائیں، اپنے معصوم بچوں سے 15 20 ایسی انگلش کے اندر پوئمز جو ہیں وہ ان کو آتی ہوگی، زبانی انہوں نے وہ یاد کی ہوئی ہوگی، جو مائیں انہیں لوری دیتے ہوئے سناتی ہے۔ ان بچوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ان پوئمز کا جو ہم انگلش کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کیا بلا ہے، لیکن انہوں نے وہ رٹی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ماں پڑھتی ہے۔ اس ماحول کے اندر وہ پوئمز پڑھی جاتی ہے۔ سکولوں کے اندر، دیگر معاملات کے اندر بچوں کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا، لیکن وہ ان کو یاد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بچپن دیکھو اور پھر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ یہی بچہ جس نے ماں کی گود کے اندر لوری کی صورت کے اندر قرآن سنا تھا، اس کی جوانی کے اندر یہ اثرات ظاہر ہوئے، تو وہ ہمارے تصوف کے جو بزرگ ہیں، ولایت کے جو بزرگ ہیں، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ بعد میں جا کر بختیار کاکی بنتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ، یعنی کہ بچپن کے اچھائی جو ہے، بچپن کی جو نیکی جو ہے، بچپن کے جو اعمال تھے اللہ نے جوانی کے اندر جا کر ظاہر کیے، اور جنہوں نے جوانی کے اندر اچھائی کی، نیک عمل کیے، تو اس کے اثرات بڑھاپے کے اندر۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نوجوان نے اپنی جوانی کے اندر کسی بزرگ آدمی کی، کسی بڑی عمر کے آدمی کی عزت اس وجہ سے کی کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کے سفید بال ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بڑی عمر کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نوجوان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا وہ اس کے حق کے اندر دعائیں کرے گا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت ڈالے گا، وہ اس کا ادب اور احترام بجائے لائے گا۔ اللہ ایک فرشتے کو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، میں نے کہا کہ اثرات یہ تو ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے، راتوں کو قیام کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس نے بے دلی کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ روزہ رکھا، اہتمام کیا، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں وہ اپنی شان شیان اس کو عطا کرے گا۔ جس نے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے راتوں کو قیام کیا، تلاوت کی، اعتکاف کے اندر بیٹھے رہے، یقین جانے اس کا آگے پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ اثرات
یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے اتنا کچھ پڑھا، اگر کیونکہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اس لیے میں نے انہی باتوں کو لیا کہ اچھائی جو ہے، نیکی کے جو اثرات، حالانکہ برائی کے بھی پوری بڑی بڑی کتابیں علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اور ہر گناہ کا انہوں نے اثر لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فلاں گناہ ہے اس کا اثر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج خوشی کا دن ہے، اس لیے کیونکہ یہ میٹھی عید ہے تو بات بھی میٹھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل، ہم اگر کسی کو کوئی برا جملہ کہتے، اگر ہمیں یقین نہیں نا کہ دنیا کے اندر اثرات ظاہر نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو کوئی برا جملہ کہہ کے دیکھیں، کہنا نہیں ہے بھائی۔ کسی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے اثرات فوراً چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں جی، اس کے دل و دماغ پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح کے الفاظ برے ہوں گے اسی طرح کے اثرات انسان کے غصے جی، غیرت، باڈی کے اوپر بھی، روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو سلام کرتے ہو، حالانکہ سلام کیا، اس کو ہم رواج سمجھتے ہیں، رسم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بھی اثرات ہیں۔ آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہو، اس کے بھی اثرات ہیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلاؤ، اس کے بھی اثرات ہیں۔ آپ کسی کو تحفہ ہدیہ دیتے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے درمیان آپس میں الفت، مودت، محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، مودت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، تو تم پھر سلام کو عام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی کہ منہ سے کہنا ہے۔ ہم تو ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں لیکن منہ سے نہیں، بھائی یہ سلامتی ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو گے، اتنی تاکید ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی چل رہے، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی، کوئی درخت آ جائے، تو اس درخت کی جو اوٹ میں ایک بھائی ادھر ہو گیا، دوسرا ادھر ہو گیا، درمیان میں یعنی کہ وہ دیوار آئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آگے جا کر وہ جب مسلمان آپس میں ملے تو پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر وعلیکم السلام، یعنی کہ اس سے محبت۔ فرمایا کہ کھانا کھلانا، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں، کیونکہ رشتہ داروں کی آپس کے اندر ناراضگیاں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ناراض، پڑوسی سے ناراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کا غصہ آسمان کی بلندیوں جیسا ہو، جی بہت بڑے بڑے پہاڑوں جیسا کسی کا غصہ آپ پر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سچے رب کے سچے رسول نے کہا کہ تم 3 کام کر لو، جتنا بھی اگر دوزخ کی آگ کی طرح بھی کسی کا غصہ آپ پر ہوگا، کسی کی آپ سے نفرت ہوگی، تو وہ محبت کے اندر بدل جائے گی۔ اگر محبت میں نہ بھی بدلی تو کم از کم وہ نفرت انتقام کے اوپر نہیں آئے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سلام کرو اسے، جب بھی وہ ملے اسے السلام علیکم کہو خالص نیت کے ساتھ، اور دوسرا اسے کھانا کھلاؤ، اور تیسرا اسے ہدیہ یا تحفہ دیتے رہا کرو۔ اس کا اگر پہاڑ جیسا بھی غصہ ہوا تو انشاءاللہ لوگ ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے، دم کروانے کے لیے آتے ہیں کہ خامد بیوی کی ناراضگی کا کوئی ایسا دے دو، نہیں، آپ اسے کھلائیں، اسے باہر لے کے جائیں، اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، گھر جائیں اسے سلام کریں، تو دیکھنا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ ارشادات جو ہیں یہ ہمارے درمیان محبت اور قابل صد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اثرات
اس کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور آخرت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ صلہ رحمی جو ہے، حسن سلوک جو ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، ایک تو وہ رشتے ہیں جو ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، سسرال کا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اس رشتے کے لفظ کو، یہ جو رشتہ ہے نا، رشتہ چاہے وہ ماں باپ کا ہے جی، اولاد کا ہے، یہ جو لفظ رشتہ ہے اس کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے اپنے نام رحمان میں سے اس کو نکالا، رحمان میں سے نکالا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جو رشتہ ہے نا، رشتہ چاہے بیوی خامند کا ہے، ماں باپ کا ہے، اولاد کا ہے، کوئی بھی جو رشتہ ہے، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹ جائے گا اور چمٹ کر کہے گا کہ یا اللہ، مجھے بنانے والے اس نے دنیا کے اندر مجھے جوڑ کے رکھا، ناراضگیاں ہوتی تھی، اس کے پاس لوگ جرگہ لے کے آتے تھے، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں رشتے جوڑ کے رکھوں، یہ اپنی پرانے انتقام نہیں لیتا تھا، یہ رشتے جوڑ کے رکھتا تھا۔ یا اللہ تو بھی آج اس کو جوڑ کے رکھ، اور جو توڑے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو قیامت کے دن کیا دنیا کے اندر بھی اس کو توڑ کے رکھ دوں گا اور آخرت کے اندر بھی توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ اپنا مار کے کہاں پھینکتا ہے؟ چھاؤں میں۔ ہاں جی، یہ تو محاورہ ہے بھائی، اپنا مار کے چھاؤں پھینکتا ہے اور پرایا جو ہے نا وہ اس کا بھی خیال نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ رشتوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جتنی بھی نیک عبادات، صالحات، فیوز و برکات جو کچھ بھی ہے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب وقت ہو چکا ہے نماز کا، 8:15 کا ٹائم تھا، 2 منٹ رہتے تو